کہ پیغمبروں کا تھوڑا سا سلسلہ نسب کچھ پتا ہو نا تو قرآن سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ قرآن میں جن پیغمبروں کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے ان میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام، ان کے بعد ادریس علیہ السلام، ان کے بعد نوح علیہ السلام۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ترتیب یاد ہونی چاہیے آپ۔ نوح علیہ السلام بھی قدیم پیغمبر ہیں۔ پھر نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ہود علیہ السلام، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے ہیں۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام، کیونکہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو نوح علیہ السلام کا واقعہ سنایا کہ ان کا انجام دیکھو کیا ہوا، تمہارا انجام بھی ویسا نہ ہو جائے۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہود علیہ السلام کی قوم کا واقعہ سنایا۔ ہود علیہ السلام کی قوم کا نام تھا قوم عاد۔ سمجھتے ہو گی نہیں سمجھتے؟ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا۔ تو صالح علیہ السلام کی قوم کا نام تھا قوم سمود۔ قوم سمود سے پہلے قوم عاد، قوم عاد سے پہلے قوم نوح۔ یہ کھوپڑی میں نا یہ ترتیب بٹھا لیں، سمجھتے ہیں؟ ویسے تو بیچ میں اور بھی بہت سے پیغمبر آئے ہوں گے، لیکن قرآن جن کو اہتمام سے بیان کرتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، نوح علیہ السلام کی قوم، پھر قوم عاد جن کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، پھر قوم سمود جن کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے پہاڑ سے اونٹنی نکال کے دکھائی تھی۔ پھر ان کے بعد جو قوم آئی ہے الی مدین، قوم مدین جن کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا، نہیں بلکہ یہ اس سے پہلے لوط علیہ السلام جو حضرت ابراہیم کے بھانجے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ دوبارہ یاد کرا دوں ترتیب، سب سے پہلے آدم علیہ السلام۔ اچھا، یہ تمام آسمانی کتابیں اس پر متفق ہیں، کیونکہ قوم عاد کا تذکرہ تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے۔ قوم سمود کا تذکرہ تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے۔ تو یہ تمام واقعات پچھلی تمام آسمانی کتابوں میں ملتے ہیں۔ ان کو یہودی بھی مانتے ہیں، ان واقعات کو عیسائی بھی مانتے ہیں۔ تو حضرت آدم، پھر ادریس علیہ السلام کا ہمیں زیادہ تذکرہ نہیں ملتا، ان کی قوم کا کیا تھا، لیکن قدیم پیغمبر تھے۔ نوح علیہ السلام، ان کی قوم کو اللہ نے تباہ و برباد کیا، قدیم پیغمبر تھے، 950 سال تک تبلیغ کی ہے صرف انہوں نے۔ پھر نوح علیہ السلام کے بعد قوم عاد، بڑے مضبوط طاقتور لوگ تھے یہ بھی۔ قوم عاد کے بعد قوم سمود، یہ بھی بڑے مضبوط اور طاقتور قومیں تھیں۔ پھر ان کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ، اور ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہمارے زمانے سے تقریباً 4000 سال کے لگ بھگ پرانا ہے۔ سمجھتے ہو؟ تقریباً 4000۔ وجہ اس کی اس سے پہلے کا نہیں پتا کون سا کتنا پرانا ہے، پھر وہ اندازے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے کتنا پرانا، پھر اندازے ہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ تقریباً اسی کے لگ بھگ ہے، اس میں کچھ اوپر نیچے ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2000 سال سے زیادہ کا عرصہ تھا ابراہیم علیہ السلام میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب زمانہ تھا تو ان کے بھانجے تھے لوط علیہ السلام، تو قوم لوط، تو لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم کا زمانہ ایک ہی ہے۔ ان کے بعد جو قوم آئی ہے قوم شعیب، جن کو مدین کہا جاتا ہے۔ مدین، شعیب علیہ السلام کو اللہ نے جس قوم کی طرف بھیجا وہ کیا کہلاتی ہے؟ مدین۔ وہ ناپ تول میں کمی کرنے کے عادی تھے۔ شعیب علیہ السلام کا زمانہ، اچھا ادھر ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، ایک کا نام اسحاق اور ایک کا نام اسماعیل۔ اچھا، یہ جو شعیب علیہ السلام تھے نا، بعض حضرات کا خیال ہے ان کا اور موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ قریب قریب ہے، واللہ اعلم، لیکن یہ تھے بہرحال ابراہیم علیہ السلام کے بعد۔
اب یہ کس زمانے میں گزرے اس کی ہمیں زیادہ ڈیٹیل نہیں ملتی. اتنا بعض حضرات کا خیال ہے کہ حضرت موسیٰ کا اور ان کا زمانہ قریب قریب ہے. تو ادھر جو زیادہ تفصیل ہے حضرت ابراہیم جو 4000 سال پہلے. ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، ایک کا نام اسحاق اور ایک کا نام اسماعیل. اسماعیل علیہ السلام مکہ میں آباد ہوئے، ان کی ایڑیوں سے زمزم کا چشمہ پیدا ہوا. حضرت ابراہیم کی ایک زوجہ حضرت ہاجرہ وہ مکہ میں آباد ہوئیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی ایک زوجہ حضرت سارہ وہ کہاں تھیں؟ فلسطین میں، بیت المقدس میں، ارض شام میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو حضرت سارہ کے جو بیٹا ہوا ان کا نام کیا تھا؟ اسحاق. اور حضرت ہاجرہ کے جو ہوا ان کا نام کیا تھا؟ اسماعیل. اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہوتی رہی، کوئی پیغمبر پیدا نہیں ہوا. تقریباً 2-2.5 سال کے بعد جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے مکہ میں. سمجھتے ہو؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، کیونکہ چشمہ تھا نا وہاں پانی کا، وہ تو ایسی زمین تھی جہاں سرے سے گھاس کا تنکا بھی نہیں تھا. دیکھو اس میں بڑی حکمت ہے. بیت اللہ ایسی جگہ بنایا گیا ہے کہ اسے دیکھ کے کوئی یہ نہ کہے کہ یہ انسانوں کی سلیکشن ہے. انسان جب بھی خود سے کوئی خود ساختہ معبود بناتے ہیں یا خود ساختہ عبادت گاہ بناتے ہیں، اس میں اس کا تو خیال کریں گے نا کہ پبلک کے لیے یہاں پہنچنا آسان بھی ہے کہ نہیں ہے. نہیں یاری بات. اس زمانے میں مکہ کی زمین آباد کوئی تھا ہی نہیں، نہ بندہ نہ بشر. اس زمانے میں جو آباد علاقے تھے یہ شام کی زمین سرسبز. ظاہر ہے انسان ایسی جگہ کا انتخاب کرے گا جہاں پانی ہو اور جہاں سبزہ ہو. ہمیشہ سے لوگ وہیں رہتے ہیں. مکہ جس جگہ ہے نا، آپ ہوائی جہاز سے جب سفر کرتے ہیں اتنے لمبے لمبے ریگستان اور گھاس کا تنکا آپ کو دور دور تک نظر نہیں آئے گا. تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا فلسطین سے، شام کی مقدس سرزمین سرسبز زمین سے چل کے کہاں پہنچنا ہے؟ مکہ. آپ ذرا میپ پہ، گوگل میپ پہ سرچ کر کے دیکھ لو کتنا لمبا راستہ، نہ کوئی سڑک ہے، ریگستانوں کا سفر ہے، اونٹ پہ بیٹھ کے جانا ہے، زاد راہ کتنا لینا ہے. یہ خود اس کی علامت ہے کہ یہ انسانوں کا بنایا ہوا گھر نہیں ہے یہ، ورنہ انسان ایسی لوکیشن کا کبھی بھی انتخاب نہ کرتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اگر یہ خود ساختہ ہوتا نا، کسی نے بنا لیا ہوتا، جیسے ملحد لوگ کہتے ہیں کہ بنا لیا بس بیٹھ کے، تو یہاں کیوں بناتے بھائی ریگستان میں؟ پیٹرول تو اب نکلا ہے نا، مارکیٹیں تو اب بنی ہیں. وہ اتنی دور جا کے نا 4 پہاڑوں کے بیچ میں اللہ نے کہا کہ گارے مٹی کا گھر بنا دو. اس میں بڑی حکمت تھی تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ اس جگہ کی سلیکشن یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں انسان کی رائے کا دخل نہیں ہے. تو ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو لے کے وہاں پہنچے، اور یہ بھی بڑی قربانی. وہ کہہ رہی ہیں مجھے ایسی جگہ کیوں لے کے جا رہے ہو؟ ہیں بھائی، ایسی جگہ مجھے کیوں لے کے جا رہے ہو؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب پریشان ہوئی پھر پوچھا کہ بتاؤ اللہ کے حکم سے؟ انہوں نے کہا اللہ کے حکم سے. بس حضرت ابراہیم نے اتنا جواب دیا. حضرت ہاجرہ نے فرمایا اذا لا یضیعنا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، پھر ضائع نہیں کرے گا. کتنی نیک زوجہ تھیں. آج کل کی اگر عورتیں بھی اسی طرح ہو جائیں، ہیں بھائی، کتنی ہنسی خوشی زندگی گزرنا شروع ہو جائے. تو خواتین پھر ٹینشن دیتی ہیں. بھائی مرد بھی اگر اچھے ہو جائیں تو بھی بڑی ہے، دونوں طرف تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہیں. تو وہاں پر ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کے آ گئے. بس اللہ کا حکم ہے. اللہ نے کہ بڑی حکمتیں تھی بھائی، یہاں پر اللہ نے مکہ کو آباد کرنا تھا. یہ سب اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے کام.
وہاں اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں سے اللہ نے زمزم کا چشمہ پیدا کیا، اور ایسا پانی پیدا کیا ہے کہ آج تک وہ پانی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ 4000 سال گزر گئے ہیں، دنیا میں کوئی چشمہ اتنا قدیم نہیں ہے جو اتنا لوگوں کو سیراب کر رہا ہو، اتنا سیراب کر رہا۔ اچھا، اس میں بھی دیکھو حکمت ہے، اللہ دودھ کی نہر بھی جاری کر سکتے تھے، شہد کی نہر بھی جاری کر سکتے تھے، اس سے پتہ ہے کیا ہوتا؟ پھر غیر مسلموں کو موقع مل جاتا کہ یار یہ قدرتی طور پر نا ایک یونیک قسم کی جگہ ہے، تو اس یونیک ہونے کی وجہ سے اس جگہ کو لوگوں نے عبادت گاہ بنا لیا، سادہ پانی نکالا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ زندہ رہنے کے لیے پانی بہرحال ضروری ہے۔ کوئی بھی عجیب سی چیز ہو جاتی نا، معجزہ تو ظاہر ہو جاتا، لیکن لوگ کہتے یار یہ اندر کچھ زمین میں کچھ کیمیکل مل کے دودھ جیسی چیز نکل رہی ہے، تو کہیں سے لوگ گزرے ہوں گے، انہیں کوئی ایسا کیمیکل نظر آیا ہوگا، تو اسی جگہ، کیونکہ ہر عجیب چیز کو لوگ کیا بنا لیتے ہیں؟ معبود ہوتا ہے نا، ہر عجیب چیز کو لوگ نا معبود بناتے ہیں۔ اللہ نے کہا کچھ بھی عجیب نہیں ہوگا یہاں پہ، ریگستان، بیابان، نہ پیداوار، بواد غیر ذی زرع، گھاس کا تنکا نہیں ہے، کوئی اٹریکشن کی چیز یہاں پہ نہیں ہوگی۔ پانی تو اس لیے کہ وہ تو زندہ رہنے کے لیے، پانی بھی نہ ہوتا تو پھر تو مر جاتے نا، لیکن پانی ایسا خاندانی پیدا کیا کہ آج تک وہ پانی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ تو اب وہاں پر حضرت ہاجرہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جا کے رہنے لگی، پانی جمع ہو گیا۔ اسماعیل علیہ السلام کا گزر بسر کیسے ہوتا تھا؟ کہتے ہیں کہ کچھ ہی وقت میں وہاں نا ایک قبیلہ گزرا ہے، سفر کرتے ہوئے نہیں قافلے جا رہے ہوتے، تو ان کو پانی کا احساس ہوا۔ پہلے زمانے میں پانی بڑی نعمت تھی، جرہم قبیلہ تھا، انہوں نے آ کے وہاں پڑاؤ ڈال دیا، تو وہیں پر اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی اسی خاندان کی کسی لڑکی سے، کسی خاتون سے۔ پھر اسماعیل علیہ، اور وہ قبیلہ وہیں آباد ہو گیا۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو گزر بسر تھا نا، کھانا پینا، وہ تھا شکار سے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ شکار۔ حدیث میں آتا ہے ارمو فإن اباکم کھانا رامیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو جنگ میں تیروں کی ترغیب دیتے، فرماتے تمہارے باپ اسماعیل تیر انداز تھے، تم بھی تیر اندازی سیکھو، تیر چلانا سیکھو۔ اردغل سے کم از کم یہ فائدہ ہو گیا، لوگوں کو تیر تلوار سے تھوڑی سی محبت ہو گئی ہے۔ تو حضرت اسماعیل کا گزر بسر کیا تھا؟ کیونکہ وہاں نہیں تھا، مدینہ پھر تجارتیں شروع کی، لوگوں نے دور دراز جانا شروع کیا، تو پھر عرب لوگ تجارتوں کے، شام کی تجارت، شام قافلے جایا کرتے تھے، تجارتی سامان لاتے تھے۔ خیر، تو ادھر اسماعیل علیہ السلام کے آگے ابراہیم علیہ السلام کے دین کو اسماعیل علیہ السلام نے فالو کیا، توحید پرستے، آہستہ 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 ان کی اولادوں میں بت پرستی اور شرک آنا شروع۔ یہ شرک اتنی گندی چیز ہے، یہ دینداروں میں بھی آتی ہے، اور یہ محبت کے نام پہ آتی ہے، یاد رکھو۔ جو مذہب کو فالو نہیں کرتے ان میں کبھی بھی بت پرستی نہیں ہوتی، ہمیشہ بت پرستی کے پیچھے اندھی عقیدت ہے، ہمیشہ بت پرستی کے پیچھے کیا ہے؟ اندھی عقیدت۔ بزرگوں سے، اہل اللہ سے ان کو باپ بنا لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ عجیب سی چیزیں ہیں۔ یہ بھائی بزرگ ہماری طرح کے انسان ہوتے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، ان کو ہمارے بارے میں ککھ بھی پتا نہیں ہوتا، ان سے عقیدت صرف ان کے نیک عمل کی وجہ سے ہوتی ہے۔ باقی نہ وہ گنجے کے سر پہ بال نکال سکتے ہیں، نہ وہ اندھے کو بینائی دے سکتے۔ کسی کے ہاتھ پہ کوئی کرامت ظاہر ہو جائے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، ہاتھ ان کا ہوتا ہے، کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو اللہ نے ان کو اختیارات پھر بھی نہیں دیے ہوتے کہ جب چاہیں گے گنجے کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے بال نکل آئیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں گنجے کی مثالیں مجھے کیوں ذہن میں آتی ہیں، کی مثالیں تو اور بھی بہت ساری، لیکن جو گنجے کی مثال دینے میں مزہ آتا ہے وہ کسی اور مثال میں نہیں آتا۔ تو ادھر اس ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے جو ادھر ارض شام میں، وہ تھے اسحاق علیہ السلام۔ اللہ نے ان کو یہاں کے لیے منتخب کیا۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام بھی نبی، حضرت اسحاق بھی نبی۔ یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے،
جن میں 2 کے نام ہمیں ملتے ہیں، ایک بنیامین اور ایک یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی، یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، یہ ہم تفصیل پڑھیں گے آگے بھی، تو خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ پھر کنویں سے نکل کے مصر کے بازاروں میں فروخت ہوئے، ہوتے ہوتے بادشاہ کے محل میں پہنچتے پہنچتے مصر کے بادشاہ بن گئے۔ جب مصر کی حکومت آپ کے پاس آئی ہے تو آپ نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو ارض شام سے کہاں بلوا لیا؟ مصر۔ سمجھتے ہیں؟ وہاں حکومت بنی اسرائیل کی نہیں۔ بنی اسرائیل کیوں کہتے ہیں ان کو؟ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل۔ اسرائیل یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، ایل اللہ کو کہتے تھے، اسرا کا معنی عبد، عبداللہ کا ترجمہ ہے یہ اسرائیل۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب کیا تھا؟ اسرائیل۔ تو ان کی جتنی اولادیں ہیں وہ کیا کہلاتی ہیں؟ بنی اسرائیل۔ حضرت یعقوب کے ایک بیٹے کا نام تھا یہودا، سمجھتے ہیں؟ تو آگے جتنی نسل چلی ہے نا ان کو بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے اور یہودی بھی، اس یہود کی اس بیٹے کی طرف نسبت کرتے ہوئے۔ سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ تو اب مصر کی حکومت آ گئی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، تو یہ پورا قافلہ یعقوب علیہ السلام کی آل اولاد، بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں، بہویں، بہت بڑا خاندان تھا۔ یہ جو نحوست ہے 2 بچوں والی، یہ پیغمبر کبھی بھی اس منحوس نعرے کو پیغمبروں نے کبھی بھی فالو بولو نہیں کیا۔ یہ نعرہ لبرل لوگوں سے آیا ہے، ملحد لوگوں سے آیا ہے، اور اس کا عذاب کہ ان کے خاندان ختم، محبتیں ختم، خاندان سمٹ کے کتے بلیوں میں آ کے منحصر ہو گئے۔ کتے پالتے ہیں، یوٹیوب پہ دیکھ لو، بندر پالے ہوئے، ان کو پیمپر پہنائے ہوئے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں، وہ بندروں سے دل بہلا رہے ہیں۔ ہم تو جاتے ہیں گھر میں، بچے ایسی پیاری پیاری باتیں کر رہے ہوتے ہیں، آج میں نے روزہ رکھا ہے، چڑیا والا روزہ۔ میں نے کہا یہ چڑیا والا روزہ کیا ہے؟ چھوٹی بچی تھی میری، مجھے کہہ رہے کہ چڑیا کا روزہ ہے۔ یہ کون سا؟ کہہ رہی 6 بجے سے لے کے 9 بجے تک کا ہے، پھر 9 بجے سے لے کے 12 بجے تک کا ہے، 3 گھنٹے کے روزے چل رہے ہیں بچوں کے، انجوائے کر رہے ہیں رمضان۔ انگریزوں کے ہاں بندر ملیں گے آپ کو، کتے ملیں گے، ان سے دل بہلا رہے ہوتے ہیں۔ انسان جب مارکیٹ سے شارٹ ہوگا تو گھروں میں کتے بندر آئیں گے۔ ٹھیک ہے، بندر بھی بڑا اچھا لگتا ہے پالنے میں، کتے بھی اچھے ہوتے ہیں، بلیاں بھی۔ انسانوں سے زیادہ، اپنی بچوں سے زیادہ میرے بھائی کوئی بھی اٹریکٹیو بولو نہیں۔ مجھے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں بندر پالے نہیں، کتنے کیوٹ کیوٹ سے بندر، کتنی پیاری پیاری بلیاں۔ او بھائی اپنی اولاد سے کمپیئر کرو، یہ کام ان لوگوں کے ہیں جن کے ہاں اولادیں نہیں ہیں۔ اپنی اولاد کو پال، وہ بڑھاپے میں تمہارا سہارے، بندر کیا کرے گا؟ یہ تو زرداری کی تقریروں پہ ہنسے گا اور تھوڑی کوئی کام ہے۔ زرداری جب تقریر کریں گے نا کہ میں غربت کا خاتمہ چاہتا ہوں، مجھے غریب کو دیکھ کے ترس آتا ہے، تو بندر ہنسنے کے کام آئے گا، میم بنانے کے کام آئے گا، اس کے علاوہ تھوڑی کچھ ہوگا اس کو۔ تو خیر، تو یعقوب علیہ السلام کا بہت بڑا خاندان ہو گیا تھا، کیونکہ آپ نے بھی کثرت سے نکاح کیے یعقوب علیہ السلام نے۔ ایک بیوی سے حضرت یوسف علیہ السلام بنیامین پیدا ہوئے، دوسری زوجہ سے دوسرے، اور اس کے بعد بھی آپ نے نکاح کیے۔ یہ پورے بیٹے بیٹیاں، بہویں، داماد، پورے خاندان کو لے کر آپ کہاں شفٹ ہو گئے؟ مصر میں۔ لیکن بہرحال مصر میں آپ اقلیت میں تھے، کیونکہ وہاں پہلے سے ایک بہت بڑی ریاست قائم تھی جو غیر مسلم تھی۔ یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں جب حکومت آئی ہے تو انہوں نے دین کی تبلیغ کی، وہاں بالآخر دین کافی حد تک پھیلتا چلا گیا، لیکن تھے بہرحال مینورٹی میں۔ بالآخر یوسف علیہ السلام کے انتقال کے بعد کچھ وقت اچھے لوگ آئے، آتے آتے پھر دوبارہ برے بادشاہ مسلط ہونا شروع، قوم پرستی۔ مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا، سمجھ لیں، یہ لقب تھا مصر کے بادشاہ کا۔ کیا کہا جاتا تھا؟ فرعون۔ تو ان کو نا یہ قوم پرستی دنیا میں ہمیشہ سے ایک ایسا گندا نعرہ ہے جس نے انسانوں کو برباد کیا۔ یہ ہمارے کنٹری کا نہیں ہے، یہ ہمارے ملک کا نہیں ہے، یہ ہماری قوم کا نہیں ہے، یہ پٹھان ہے، یہ پنجابی ہے، یہ مہاجر ہے، یہ سرائکی، یہ ایک بدبو۔ حدیث میں پتہ ہے ان نعروں کو کیا کہا گیا؟ یہ منتنا۔ منتنا کہتے ہیں جو مردہ گدھا نہیں پڑا ہوا ہوتا، یہ مردہ بکری کا بچہ، کیسی گھن آ رہی ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم پرستی کے ان نعروں کو کیا کہا ہے؟ بدبودار۔ آپ سعودی عرب میں جائیں، وہ آپ کو ٹیڑھی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، غیر ملکی ہے۔ وہ کوئی ہمارے ملک میں آئے، ہم اس کو ٹیڑھی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، کوئی اور ہے، یہ ہمارا نہیں ہے۔
یہ تو لکیریں تو ہم نے بنائی ہیں بھائی. کلکم من آدم، حدیث میں آتا ہے تم سب کس کی اولاد ہو؟ آدم کی. تو یہاں بھی یہی ہوا کہ وہ کہتے تھے یہ غیر قوم کے لوگ ہیں، یہ وہاں سے آئے ہوئے ہیں، ہمارے کنٹری میں آئے ہوئے ہیں، ہمارے باپ بنے ہوئے ہیں. صحیح ہے نا. یوسف علیہ السلام تو حکومت میں تھے نا بھائی، قابلیت کی بیس پہ حکومت آپ کے ہاتھ میں آئی تھی. آپ نے تو مصر کی حکومت کو قحط سے، ہلاک ہونے سے بچایا اور مصر کی گورنمنٹ کی معاشی ترقی کا ذریعہ بنے. اس بیس پہ تو آپ کو اس قوم کا شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن بالآخر قوم پرستی نے کیا کیا کہ بادشاہ مسلط ہوتے چلے گئے اور بنی اسرائیل کو غلام بناتے چلے گئے کہ یہ دوسرے قوم کے لوگ ہیں، ان سے بدترین سلوک کرو. آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے دنیا میں. جو قوم اقلیت میں ہوتی ہے اس کے رائٹس ہی نہیں ہیں، ان کو لوگ غلام بنا دیتے ہیں، ظلم شروع کر دیتے ہیں ان کے اوپر. تو نتیجہ کیا نکلا کہ بالآخر بنی مصر میں فرعون مسلط ہوتے 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 یہ جو فرعون ہے نا جس کا قرآن میں ذکر ہے، یہ مسلط ہوا تو اس نے تو ظلم کے پہاڑ توڑ دیے. اس کو ہر وقت خطرہ لگا رہتا تھا کہ یہ قوم توحید پرست ہے، ایک نظریہ ہے اور ایک خدا کو ماننے والے لوگ ہیں، پیغمبروں کو ماننے والے لوگ ہیں. یاد رکھو جو نظریاتی قوم ہوتی ہے لوگوں کو خطرہ ہمیشہ اس سے ہوتا ہے. آج ملحد لوگ ہندو مذہب کا آپ کو مذاق کبھی بھی اڑاتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. آپ دیکھ لو یوٹیوب پہ ہندو ملحدوں کو جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا نا ایک ہمارے ملک میں ایک لبرل خاتون مری تھی، اس کا جنازہ پڑھایا عورت نے، دیکھا ہوگا نا عورت نے. تو اور یہ مقبول جان صاحب کا ایک بڑا اچھا انٹرویو آیا کہ عورت جنازہ پڑھا رہی ہے، یہ اسلام کا مذاق ہے، اسلام میں عورت جنازہ کی امامت نہیں کرتی. انہوں نے کہا یہ مذاق نہ کبھی کسی عیسائی مذہب کے ساتھ کوئی کرتا ہے نہ ہندو مذہب کے ساتھ. ہر ایک کی رسومات کا احترام کیا جاتا ہے. یہ صرف اسلام کا مذاق کیوں اڑوایا جا رہا ہے؟ بھائی ہر مذہب میں ہوتی ہے نا کچھ تعلیمات. مجھے ان کا بیان بڑا اچھا لگا تھا کہ نشانہ کس کو بنایا جا رہا ہے؟ اسلام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراضات کیے جاتے ہیں، آپ نے یہ کیا، آپ نے یہ کیا، آپ نے. ایک صاحب نے میرے بیان پہ اعتراض کیا، میں نے جلد نکاح کی ترغیب دی نا. ایک صاحب نے کہا کہ ان سے بولو، ان مولویوں سے بولو اپنی 9 سال کی بچی کا نکاح 50 سال کے آدمی سے کیا کریں، پھر پیغمبر کی سنت زندہ ہوگی. اعتراض سمجھ میں آیا؟ یہ جو کہتے ہیں نا جلد نکاحوں کی ترغیب، اس نے معاذ اللہ نقل کفر طنز کیا کہ تمہارے پیغمبر نے حضرت عائشہ سے نکاح کیا 6 سال میں، رخصتی ہوئی 9 سال میں. تو ان لوگوں سے بولو اپنی 9 سال کی بچیوں کا نکاح نا 50 سال کے آدمیوں سے کیا کرو، پھر ہم مانیں گے تم پیغمبر کی سنت پر عمل کر رہے ہو. اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی 50 سال کے، ہم نبی کے دور میں ہوتے نا، اب تو نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. کوئی سچا نبی ہو وہ 50 سال کا کیا 100 سال کا بھی ہوگا تو 9 سال کی بچی کا ہم فخر سے اس سے نکاح کریں گے. ہمیں اگر یقین ہوگا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں. اسلام میں یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی 50 سال کا ہے تو اٹھا کے دے دو. بھائی ان کی قابلیت تو دیکھو، وہ کون ہے؟ اللہ کے پیغمبر. تو یقیناً اس سنت کو زندہ کریں گے، لیکن اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا. ایک عیسائی عورت نے اعتراض کیا تھا، مجھ سے سوال پوچھا کہ اتنی کم عمر لڑکی سے نکاح کیا. میں نے کہا آپ بتاؤ اگر عیسیٰ علیہ السلام جس کو آپ نبی مانتی ہو آج موجود ہوتے اور آپ کی عمر کم ہوتی، آپ ان سے نکاح کرتی؟ اس نے کہا فوراً کرتی. تو میں نے کہا جیسے آپ کو ان کے پیغمبر ہونے کا یقین ہے، ابو بکر کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے کا یقین، حضرت عائشہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے کا یقین. اور کیسی کامیاب زندگی گزری ہے، کس قدر ساری زندگی حضرت عائشہ نے فخر کیا ہے. تو اسلام میں یہ نہیں ہے کہ 9 سال یا 10 سال کی بچی کا کسی بھی 50 سال کے آدمی سے آپ نکاح کرتے ہیں. اگر اس کے اندر کوئی ایسی قابلیت ہے تو لوگ کرتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں. مال دیکھ کے کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں ہے 70 سال کے بڈھے کروڑ پتی ہوتے ہیں، پیسوں کی بیس پر کم عمر لڑکیوں سے شادی کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ کم عمر لڑکیاں اس نکاح پہ خوش ہوتی ہیں، کہتی ہیں ہمیں کوئی بات نہیں، بڈھا ہے کوئی مسئلہ نہیں، پیسہ ملے گا. تو جب پیسے کی بیس پر وہ کمپرومائز کرتی ہیں تو نبوت کی بیس پر
نبوت تو اس کائنات کا سب سے بڑا عہدہ ہے. اور امی عائشہ کو اس نکاح سے جتنے فائدے ہوئے اتنے کسی خاتون کو کسی سے نکاح سے ایسے فائدے نہیں ہوئے. آج حضرت عائشہ کا نام جو دنیا جانتی ہے اور ادب و احترام سے لیتی ہے وہ اس لیے کہ آپ کا نکاح کس سے ہوا؟ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور آدھا علم آپ کے ذریعے امت تک پہنچا ہے. تو یہ جتنے اعتراض پیغمبر کی شخصیت پہ کریں گے, کسی اور مذہب کے ماننے والوں کی شخصیت پہ نہیں, حالانکہ ان پر کروڑوں اعتراضات ہوتے ہیں, کروڑوں. تو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ بھائی جن تلوں میں تیل ہوتا ہے نا انہی سے تیل نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے. ان کو پتا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی مذہب ہے تو کون سا ہے؟ اسلام ہے. باقی کو کوئی ویسے ہی نہیں مانتا, باقیوں کو لوگ ویسے ہی لفٹ نہیں کراتے. اس لیے سارے اور پھر مسلمان علماء پہ اعتراضات, مولویوں کے پیچھے پڑے رہیں گے. ایک ملحد نے بقرعید پہ دکھایا ایک مولوی کا پیٹ اتنا بڑا نا, ایسے دکھایا, فرضی تصویر بنائی تھی اور کہا تھا یہ بکروں کا قبرستان ہے. یہ کیا ہے؟ یہ جو بکرے کٹیں گے نا اس کا کیا ہے؟ یہ قبرستان. میں نے تو نہیں دیکھا کوئی مولوی اتنے بکرے کھاتا ہو. ان بقرعید کے دنوں میں جتنا غریب آدمی گوشت کھاتا ہے نا وافر مقدار میں, اتنا امیروں کو نہیں ملتا. امیر تو پورے سال کھاتے ہیں. بقرعید کے دنوں میں اگر وہ بناتا نا کسی غریب آدمی کا پیٹ اور کہتا ہے یہ مسلمانوں میں جو غریب لوگ ہیں ان کا پیٹ بکروں کا قبرستان ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں صحیح بات کر رہا ہے کہ ان دنوں میں جتنا گوشت غریب کو کھانے کو ملتا ہے اتنا پورے سال کھانے کو نہیں ملتا. لیکن کہاں لے کر آ رہا ہے؟ مذہبی رہنماؤں کو. تو ان کی دشمنی اسلام سے, ان کو پتا ہے دنیا میں پنپنے والا کون ہے؟ اسلام ہے. خیر جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. تو بنی اسرائیل جو تھے, فرعون کو خطرہ کس سے تھا؟ بنی اسرائیل سے. ان کا ایک مذہب ہے, یہ صحیح تعلیمات کو فالو کرتے ہیں. تو فرعون نے کیا کیا؟ بچوں کو قتل کرنا شروع, ان کی نسل ختم کرو. پہلے زمانے میں نسل روکنے کا طریقہ آتا نہیں تھا, قتل کیا جاتا تھا. اب اسلام دشمن قوتوں نے قتل کے عیب سے, قتل کے الزام سے بچنے کے لیے انہوں نے نیا فارمولہ لے کر آئے ہیں کہ پیدا ہونے سے روک دو. آپ کو پتہ ہے تعلیم پہ اتنا خرچ نہیں ہو رہا جتنا بچوں کی ولادت روکنے پہ خرچ ہو رہا ہے کہ ان کو پڑھائیں گے کیسے. الٹی کہانی ہے یا نہیں ہے؟ نہیں آئی سمجھ میں؟ جو بجٹ پاس ہوتا ہے نا فیملی پلاننگ کے لیے, وہ اتنا بجٹ ہے کہ اس میں ہر بچے کو بہترین تعلیم فری دی جا سکتی ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے میں کہوں کہ یار میرے 6 بچے ہو گئے تو میں پڑھاؤں گا کیسے. تو ان بچوں کو کی تعلیم پہ میں نے کیلکولیشن کی 10 لاکھ خرچہ آ رہا تھا, 15 لاکھ میں نے بچے روکنے پہ خرچ کر دیے. تو دنیا میں بے وقوفی کی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو یہ بے وقوفی دنیا میں ہو رہی ہے. فیملی پلاننگ کے ذریعے نسل روکنے پر جتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے اتنا بچوں کی ایجوکیشن پہ خرچ نہیں ہو رہا. تو یہی وہ فرعون والا فلسفہ ہی ہے کہ نسل کو بڑھنے نہ دو, ان کی سپیڈ بہت تیز ہے, کل یہ بنی اسرائیل کی آبادی زیادہ ہو گئی, یہ ہم ہی کو کھا جائیں گے. تو وہی فلسفہ آج دنیا میں ہے کہ ایشیائی ملک ہیں, غریب ملک ہیں, ان کو سمٹنے دو, ورنہ یہ بڑھیں گے تو یہ ترقی کریں گے. خیر, تو اب یہاں پر اللہ نے پھر بھیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر میں. تو موسیٰ علیہ السلام بھی کس کی اولاد میں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. اور ایسے پیغمبر بھیجے کہ قرآن جتنی محبت سے اور جتنے اہتمام سے